الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره فنعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا عظيما فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون وقال النبي صلى الله عليه وسلم من ابتلي من البلاد بشيء فأحسن إليهن كن له سترا من النار رواہ مسلم۔ تمام قسم کی تعریف و توصیف، کبریائی و بڑائی، حمد و ثنا اس وحدہ لا شریک لہ کے لیے لائق اور زیبا ہے کہ جس نے مجھے اور آپ کو اشرف المخلوقات میں سے عطا فرمایا۔ بعدہ تمام انبیاء علیہ السلام پر درود و سلام ہو، بالخصوص میرے اور آپ کے آقا تاجدار مدینہ محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ سرور کونین محسن انسانیت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم پر انگنت درود و سلام ہو۔ حاضرین جمعہ اور معزز خواتین اسلام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کو بنایا ہے تو پھر اس دنیا کے ساتھ ساتھ اللہ رب العالمین نے مرد اور عورت کو بھی پیدا کیا ہے۔ تو جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مردوں کے متعلق کچھ احکامات نازل کیے ہیں تو ویسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی عورتوں کے بھی کچھ نہ کچھ احکامات نازل کیے ہیں۔ عورتوں کے احکامات، عورتوں کی زندگی کے متعلق بھی جانکاری رکھنا ہر مرد اور ہر عورت کے لیے ازحد ضروری ہے۔ محترم حاضرین، اگر ہم جب لفظ عورت کا تذکرہ کرتے ہیں تو اس عورت کو ہم چار ناحیوں سے یا پھر کئی ناحیوں سے ہم دیکھ سکتے ہیں۔ یہ عورت کبھی بیٹی کے رشتے سے دیکھی جاتی ہے تو پھر بعد میں چل کر کبھی بیوی کے رشتے سے دیکھی جاتی ہے، تو یہ عورت تو کبھی بہو کے رشتے سے دیکھی جاتی ہے، یہی وہ عورت ہے تو کبھی ساس کے رشتے سے دیکھی جاتی ہے، اور یہی وہ عورت ہے جو ایک بہن کے رشتے سے بھی دیکھی جا سکتی ہے۔ اگر ہم ان پر تفصیلی گفتگو کریں تو ہمارے پاس وقت ناکافی ہو جائے گا۔ بس خلاصہ یہ ہے، جب عورت بیٹی ہوتی ہے تو اس کے احکامات الگ ہیں، بہو بنتی ہے تو اس کے احکامات الگ ہیں، اور جب بیوی کے حیثیت سے دیکھی جائے اس کے احکامات الگ ہیں، یا پھر جب بہن کے اعتبار سے دیکھا جائے تو اس کے احکامات الگ ہیں۔ تو میرے بھائیوں، عورت اپنی تقدیر کو لے کر اس دنیا میں آتی ہے، اپنے نصیب کو لے کر اس دنیا میں آتی ہے، مگر افسوس یہ ہے کہ آج کے زمانے نے عورت کو کمتر یعنی بہت ہی نچلے درجے سے دیکھنے کی کوشش کی ہے۔ آج ساری دنیا کا ماحول یہ ہے کہ جہاں پر مردوں کی عزت ہوتی ہے وہیں پر عورتوں کی عزت نہیں ہوتی ہے، جہاں پر مرد کو عزت کی نظر سے دیکھا جاتا ہے وہیں پر عورت کو عزت کی نظر سے دیکھا نہیں جاتا، یعنی ہر میدان میں عورت کو کمتر نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ میرے بھائیوں اور میری بہنیں، آپ کے سامنے یہ بات بتلاتا چلوں، جیسا کہ ہم جانتے ہیں، کہنے والوں نے کہا ایک مرد کی کامیابی کے پیچھے عورت کا ہاتھ ہوتا ہے۔
اگر ہم تاریخ کا مطالعہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کرتے ہیں تو یہاں پر ہمیں عورتوں کے کچھ ایسے واقعات نظر آتے ہیں جو ہمارے دلوں کو دہلانے والے واقعات ہیں۔ اگر ہم ان واقعات پر غور و فکر کرتے ہیں تو یقین مانیے ہمارے پیروں تلے زمین کھسک جائے گی۔ مگر افسوس یہ ہے ان واقعات کو ہم جانتے ہیں مگر عورت کی عزت کرنا نہیں جانتے۔ آج وہ عورت کبھی بہن تو کبھی بیٹی کے رشتے سے دیکھی جاتی تھی، جب اس کا رشتہ بیٹی اور بہن سے تبدیل ہو کر جب بیوی کے رشتے میں تبدیل ہو گیا یا بہو کے رشتے میں تبدیل ہو گیا تو آج اس عورت کے اوپر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اسلام کے اندر خواتین نے بہت ہی اہم کارنامے انجام دیے ہیں۔ اس میں سے ایک واقعہ آپ کے سامنے رکھتا چلوں۔ حضرت خناسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشہور واقعہ ہے۔ حضرت خناسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ایسی صحابیہ ہیں جب وہ ایمان لے آتی ہیں، اسلام میں داخل ہوتی ہیں، اسلام کے دشمنوں نے حضرت خناسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھیں چھین لیتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اگر آپ تاریخ کا مطالعہ کریں گے، تاریخ چیخ کر ایک گواہی دیتی ہے۔ حضرت خناسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی آنکھیں گوانے کے باوجود بھی اسلام کو نہیں چھوڑا۔ وہی پر حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اسلام لے آتی ہیں، اسلام کے دشمن نے ان کی شرمگاہ میں نیزہ مار کے حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا۔ یہ ایسی بہادر خواتین تھی، یہ ایسی بہادر عورتیں تھیں جنہوں نے اپنی جان کی پرواہ نہ کرتے ہوئے اسلام کی راہ میں جان گوا بیٹھی۔ آج ایسی عورتوں کو ہم اس عورت کا نام یا تو سمیہ ہے، یا تو فاطمہ ہے، یا تو عائشہ ہے، یا تو خناسہ ہے، یا تو زنیرہ ہے، یا تو زنیرہ ہے، آج ہم اپنی بیٹیوں کے نام رکھتے ہیں۔ جب یہی بیٹی بیوی بن جاتی ہے تو ایک جانب سے شوہر کا ظلم اس کے اوپر سہا نہیں جاتا تو دوسری جانب سے ساس کا ظلم اس کے اوپر سہا نہیں جاتا۔ میرے بھائیوں، افسوس کا معاملہ یہی ہے، جب یہ بہو کے رشتے میں تھی، جب اس کے اوپر ظلم ہو رہا تھا، جب یہ بہو سے ایک اور قدم آگے بڑھتی ہے، جب یہی بہو جب یہ ساس بنتی ہے تو یہ بھی اپنی بہو کے اوپر ظلم و ستم ڈھاتی ہے۔ میرے بھائیوں، بتانے کا مقصد یہ ہے کہ عورتوں کے اوپر ظلم و ستم ڈھانا چھوڑ دیا جائے، عورتوں کے اوپر ظلم نہ کیا جائے۔ مگر زمانہ جاہلیت میں جو ظلم تھا اس سے بھی بدتر ظلم آج کے زمانے میں عورتوں پر ہو رہا ہے۔ وہ کیسے میرے بھائیوں؟ زمانہ جاہلیت میں جب کسی کی یہاں بیٹی پیدا ہوتی، کسی کی یہاں لڑکی پیدا ہوتی تو اس لڑکی کو زندہ درگور زمین میں دفن کر دیا جاتا تھا۔ مگر آج کے زمانے میں کسی کے یہاں 4 لڑکیاں پیدا ہو گئیں، 5 بے بچیاں پیدا ہوئیں، 6 بے بچیاں پیدا ہوئیں تو باپ سوچتا ہے مجھے صرف بے بچیاں ہو رہی ہیں، میرے بچے نہیں ہو رہے ہیں، چلو ہم اس کا خاتمہ بھی سے کر دیا جائے۔ یعنی آپریشن کے ذریعے بچوں کا خاتمہ ہو رہا ہے۔ کیا قرآن مجید کا ہم نے مطالعہ نہیں کیا؟ قرآن مجید میں اللہ تبارک تعالیٰ نے کیا کہا انسان کے آزمائش کے متعلق؟ میں نے خطبہ مسنہ کے اندر سورہ بقرہ کی آیت تلاوت کی۔ اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ اپنے آزمائش کے ذریعے ان کو بتلاتا ہے کہ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے آزماتا ہے۔ میرے بھائیوں، اتنا ہی نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں سورہ شعراء میں آیت نمبر 40 پر 9 اور آیت نمبر 50 کا مطالعہ کیجئے، اس کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کھلم کھلا بیان کر دیا۔ کہا عورتوں کے متعلق اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ يَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ رَقِيمًا إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرماتا ہے زمین کی بادشاہت، آسمان کی بادشاہت صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جسے چاہے اسے لڑکے دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جسے چاہے صرف لڑکے دیتا ہے۔ اور پھر کہا اللہ تبارک و تعالیٰ جسے چاہے صرف لڑکیاں ہی لڑکیاں عطا کرتا ہے، اور کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جسے چاہے دونوں کو جمع کر دیتا ہے، یعنی لڑکے بھی دیتا ہے لڑکیاں بھی دیتا ہے۔ یہ اللہ کی جانب سے آزمائش ہے میرے بھائی، یہ اللہ کی جانب سے آزمائش ہے۔ بیٹیوں کی پیدائش پر، بیٹیوں کے پالنے کی بوجھ پر آج بیٹیوں کے ساتھ ناانصافی کا برتاؤ کیا جا رہا ہے، آج بیٹیوں کے ساتھ بدتمیزی سے پیش آیا جا رہا ہے میرے بھائیوں۔ اور یہی وہ بیٹی ہے جس کے متعلق نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، صحیح حدیث ہے، مستدرک حاکم اٹھائیے، آپ صحیح حدیث کا مطالعہ کیجئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں اگر کسی کی ہاں 3 لڑکیاں پیدا ہوں،
3 लड़कियां पैदा हो तो मैं उस आदमी को जन्नत की बशारत देता हूं। मगर यहां पर अल्लाह के रसूल ने शर्त रख दी, कहा 3 लड़कियां पैदा हो और वो 3 लड़कियों की परवरिश अच्छे से करें, उन 3 लड़कियों की परवरिश अच्छे से करें और उसे एक अच्छे घराने में देखकर उसकी शादी कराए। अल्लाह के रसूल गारंटी देते हैं कि उसके माँ बाप जन्नत में दाखिल होंगे। साहबा ने अर्ज किया, अल्लाह के रसूल अगर किसी को सिर्फ 2 बेटियां हो तो उसका क्या हुक्म है? अल्लाह के रसूल ने कहा अगर 2 बेटियां हो वो भी जन्नत में दाखिल होगा। फिर साहबा ने कहा अल्लाह के रसूल किसी के यहाँ सिर्फ 1 बेटी हो उसका क्या हुक्म है? अल्लाह के रसूल ने कहा तब भी वो आदमी यानी वो माँ बाप जन्नत में दाखिल होंगे। मेरे भाइयों, आज हम अपनी बच्चों की परवरिश कैसे कर रहे हैं? यहां पर एतराज तो होता है, आज के जमाने में औरतों की इज्जत क्यों नहीं है, औरतों को अच्छा मकाम क्यों नहीं दिया जाता? इसका सबब अव्वलीन यही है, अहम सबब यही है कि औरतों की तरबियत सही मानों में नहीं हो रही है, औरतों की तरबियत सही मानों में नहीं हो रही है। मेरे भाइयों, हजरत मरियम अलैहिस्सलाम का तज़किरा अगर हम पढ़ते हैं, उठाइए सूरह मरियम, कुरान मजीद में पारा नंबर 16 खोलिए, उसके अंदर हजरत मरियम की मां ने अल्लाह ताला से दुआ किया, ऐ अल्लाह मेरे पेट में हमल ठहरा हुआ है, मैं प्रेग्नेंट हूं, ऐ अल्लाह मेरे पेट में जो बच्चा पल रहा है इसे तेरे घर की हिफाजत के लिए तेरी नजर कर रही हो। मेरे भाइयों, मां हो तो ऐसी हो, पेट में बच्चा है या बच्ची है मालूम नहीं है, अल्लाह से दुआएं कर रही हैं, हम इस बच्चे को तेरी राह में कुर्बान कर रहे हैं ताकि वो तेरे घर की हिफाजत कर सके, तेरे दिन की हिफाजत कर सके। माएं हो तो ऐसी हो। आज कोई औरत प्रेग्नेंट होती है तो ये तसव्वुर करती है मुझे बेटा होगा बेटी होगी, मुझे बेटा होगा बेटी होगी, दुआएं करते हैं अल्लाह मुझे बेटियां बहुत है मुझे बेटे की जरूरत है, दुआएं करते हैं अल्लाह मुझे बेटे बहुत है मुझे बेटी की जरूरत है। नहीं मेरे भाइयों, हमें दुआएं करना है कि अल्लाह मेरे पेट में पलने वाला बच्चा हो या बच्ची हो सही सालिम हो, तंदुरुस्त हो, और जब ये बड़ा हो जाए दुनिया में आए तो तेरी इबादत करने वाला बने, तेरे घर की हिफाजत करने वाला बने, तेरे दीन की हिफाजत करने वाला बने। आज कौन सी मां दुआ कर रही है? नहीं मेरे भाइयों, यही से जब पेट में हमल ठहरता है वही से माएं अपने बच्चों के हक में दुआएं नहीं करती। आज देखिए कितनी खवातीन ऐसी हैं जिनके पेट में बच्चा पड़ रहा है मगर वो अपने घरों में टीवी देखती हुई नजर आती हैं, गाने सुनती हुई नजर आती हैं। क्या कभी किसी प्रेग्नेंट औरत ने सुबह और शाम कुरान मजीद की तिलावत का इस्तेमाल करने की कोशिश की? नहीं मेरे भाइयों, उन्होंने कुरान को पढ़ना गवारा नहीं समझा, गानों को सुनना गवारा समझा, टीवी को देखना गवारा समझा, सीरियल को देखना गवारा समझा, दुनिया की चीजों को देखना गवारा समझा, मगर उस औरत ने कभी कुरान को देखना गवारा नहीं समझा। यही वजह है कि आज हमारी औरतें, आज हमारी लड़कियां बिगड़ती हुई नजर आ रही हैं। इतना ही नहीं, एक और कदम आगे बढ़ते हैं। आज के इस मुस्लिम मुआशरे के अंदर देखिए औरतों की कतारें लगी हुई हैं, जहां कहीं पर भी देखो मुस्लिम खातून नजर आती हैं, चाहे शॉपिंग के मामले में हो, फंक्शनों के मामले में हो, या कहीं घूमने और फिरने के मामले में हो, सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम खातून नजर आती है, कहीं पर भी गैर मुस्लिम नजर नहीं आएंगी। आप उठाकर देख लीजिए मेरे भाइयों, या तजुर्बे के बात करके देखिए, तजुर्बे के जरिए देखिए, कहीं पर भी मेला लगा हुआ है तो वहां पर कौन है? मुस्लिम खातून। होटल में कहीं आफर चल रहा है वहां पर कौन है? मुस्लिम खातून। हर जगह पर मुसलमान औरतें नजर आती हैं। तो आज हमारी मुस्लिम औरतों की तबीयत बिगड़ती हुई जा रही है। यही वजह है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, यही वो औरत है जो इंसान को जन्नत में भी लेकर जाती है, यही वो औरत है जो इंसान को जहन्नम में भी लेकर जाती है। अगर औरत की तरबियत अच्छी रहे, यही बेटी माँ बाप को जन्नत में लेकर जाएगी। अगर उस बेटी की तरबियत सही ना रहे, यही बेटी उस माँ बाप को जहन्नम में भी लेकर जाएगी। तो मेरे भाइयों, आपके सामने एक और हदीस रखता चलो, जिसके अंदर अल्लाह के रसूल बयान फरमाते हैं, अगर किसी के दिल में ये खदशा हो, अगर किसी के दिल में ये डर हो, मुझे बेटियां हैं, मुझे बेटियां हैं, मन की इनकी हिफाजत कैसे करूंगा, इनकी परवरिश कैसे करूंगा, इनका बोझ कैसे उठाऊंगा, इनकी जिम्मेदारी कैसे निभाऊंगा, इनकी शादियों का खर्च कैसे उठाऊंगा, तो ऐसे लोगों के लिए वो हदीस भी याद रखनी चाहिए। सही मुस्लिम की हदीस है, अल्लाह के रसूल बयान फरमाते हैं, मनी बुतलिया मिनल बनाती बिशैइन फअहसना इलैहिन्ना कुन्ना लहू सितरम मिनन नार। अल्लाह के रसूल बयान फरमाते हैं, लड़कियों में से जिस किसी को किसी चीज से आजमाया जाए
تو اللہ کے رسول بیان فرماتے ہیں تو ایسے آدمی کو چاہیے کہ اپنی لڑکیوں کی اپنی بیٹیوں کی تربیت اچھی کریں. فائدہ کیا ہوگا؟ کن لہو سترم من النار، یہی لڑکیاں کل قیامت کے دن ماں اور باپ دونوں کو جہنم کی آگ سے ڈھال بن جائیں گے، جہنم کی آگ سے بچائیں گے، جہنم کے درمیان پردہ بن کر حائل ہو جائیں گی اور اللہ سے کہیں گے اے اللہ یہ میرا باپ ہے، یہ میری ماں ہے، دنیا میں انہوں نے میری تربیت اچھی سی کی ہے، دنیا میں انہوں نے مجھے اسلام کی تعلیمات سے واقف کرایا ہے، دنیا میں انہوں نے ہر لحاظ سے میری اسلام کے متعلق رہنمائی کی ہے اور میں نے اپنے ماں باپ کے نقش قدم پر چل کر اسلام کو سیکھا ہے. یقین مانیے کہ ہی بیٹیاں ان ماں باپ کو جہنم سے آزادی دلاتی ہیں. وہیں پر اس کے برعکس دیکھا جائے وہ ماں باپ جو اپنی بیٹیوں کی پرورش صحیح معنوں میں نہیں کراتے، وہ ماں باپ جو اپنی بچیوں کی تربیت صحیح معنوں میں نہیں کرتے، کل قیامت کے دن یہی بیٹی آئے گی اللہ سے کہے گی اے اللہ یہ میرا باپ ہے، اے اللہ یہ میری ماں ہے، اے اللہ یہ میری بہن ہے، اے اللہ یہ میرا بھائی ہے، اے اللہ یہ میرا پھپھا ہے، اے اللہ یہ میرا ماما ہے، اے اللہ یہ میرا چچا ہے، جس نے کبھی بھی مجھے دنیا میں ایک اچھی بات نہیں بتائی. جب بھی میں غلطی کرتی تھی نہ میرے باپ نے مجھے نصیحت کی، نہ میری ماں نے مجھے نصیحت کی، کسی نے مجھے نہیں سمجھایا. جب بھی میں غلطی کرتی تھی میری غلطی پر یہ ہمت افزائی کرتے تھے، نتیجے میں میری تربیت صحیح معنوں میں نہیں ہوئی. اے اللہ دنیا کے اندر میں نے جو بھی غلطی سیکھا ہے، جو بھی فیشن کو میں نے اپنایا ہے، یہ صرف میں اپنے رشتہ داروں کی وجہ سے اپنایا ہے. اے اللہ تو ان کو جہنم میں ڈال دے، اے اللہ تو انہیں جہنم میں ڈال دے. دنیا میں مجھے ایک تھپڑ رسید نہیں کیا، دنیا میں میری ماں نے نہیں کہا کہ بیٹا تو بھائی بچی ہے تیرے لیے کام کرنا غلط ہے. کبھی میری ماں نے مجھے نہیں سکھایا، کبھی میرے باپ نے مجھے نہیں سکھایا کہ بیٹا تو کالج جا رہی ہے، غیر محرم بچوں سے بات کرنا تیرے لیے حرام ہے. میرے باپ نے کبھی نہیں سکھایا. اللہ میرا باپ دیکھتا تھا میں غیر محرم سے بات کرتی تھی، میرا باپ خاموش ہوتا تھا. اس طرح جو ہے لڑکیاں کل قیامت کے ماں باپ کا ہاتھ پکڑیں گی. تو وہی پر لڑکی کی تربیت صحیح معنوں میں ہو یہی لڑکی ہمیں جنت میں لے کر جائے گی. اگر وہی پر لڑکیوں کی تربیت صحیح معنوں میں نہ ہو تو یہی لڑکی ہمیں جہنم میں بھی لے کر جا سکتی ہے. تو میرے بھائیوں بس خلاصہ یہی ہے، بس خلاصے کے طور پر یہ بات بتا رہا سے سمجھتا ہوں لڑکیوں کی تربیت صحیح معنوں میں کی جائے. لڑکیوں کی حفاظت جس طرح ہو سکتا ہے ویسے حفاظت کرنے کی کوشش کریں. جس طرح انسان اپنے مال کی، اپنے دولت کی، اپنے ہیرے جواہرات کی حفاظت کرنے کے لیے اس کی حفاظت کرنے کے جو اقدامات ہو سکتے ہیں ان اقدامات کو اپناتا ہے، ویسے ہی ایک باپ اور ایک ماں کو چاہیے کہ اپنے لڑکی کی حفاظت اس سے بھی بڑھ کر کرنے کی کوشش کریں. اپنی بیٹی کی ہمیشہ حفاظت کریں، اپنے بیٹی کا ہمیشہ خیال رکھیں، اس کے دکھ درد کو سمجھیں، اس کے خیالات کو سمجھیں، اسے پرکھیں اور اس کی ضروریات جو جائز ضروریات ہیں اسے پوری کرنے کی کوشش کریں. تو میرے بھائیوں ایک دوسرا پہلو میں نے آپ کے سامنے رکھا، عورت کبھی بیٹی تو کبھی بہو تو کبھی ساس تو کبھی بیوی کا رشتہ نبھاتی ہے. تو میرے بھائیوں آج میں آپ کے سامنے بیوی کے رشتے کو رکھنا مناسب سمجھتا ہوں. جب کسی گھر کی بیٹی ایک اجنبی مرد سے اپنی جائز تعلقات کو قائم کرتی ہے تو وہ بیوی بن جاتی ہے. جب وہ بیوی بنتی ہے ایک شوہر کی ذمہ داری یہ بن جاتی ہے اپنی ہوئی بیوی کی تمام جائز خواہشات کو پوری کریں. تمام جائز خواہشات چاہے وہ دینی اعتبار سے ہو یا دنیاوی اعتبار سے ہو، ان کی تمام خواہشات کو پوری کرنا ایک شوہر کی ذمہ داری بن جاتی ہے. مگر افسوس یہ ہے آج ایک شوہر اپنی بیوی کی خواہشات کو تو دنیاوی اعتبار سے پوری کرتا ہے مگر دینی اعتبار سے پوری نہیں کرتا. آج بیویوں کو غلام کی نظر سے، نوکرانی کی نظر سے دیکھا جا رہا ہے. میرے بھائیوں یہ بھی اسلام کے اندر بہت ہی بڑا ظلم ہے. جو لوگ اپنی بیویوں کو نوکرانی کی نظر سے دیکھتے ہیں کل قیامت کے دن انہیں اللہ کے یہاں جواب دینا ہوگا. یاد رکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ انسان سے زندگی کے ہر بارے میں، ذرہ ذرہ کے بارے میں سوال کرے گا، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری زندگی کے ایک سیکنڈ کے بارے میں پوچھے گا. ہم نے ایک سیکنڈ کہاں ضائع کیا، کہاں برباد کیا، اس کے بارے میں بھی حساب و کتاب ہوگا. کل قیامت کے دن مجھے اور آپ کو حساب و کتاب دینا ہے. تو لہٰذا ہم عورتوں کی حفاظت کرنے کی کوشش کریں. اور اسی طرح حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ عورت شیشے کے مانند ہوتی ہے. عورت شیشے کے مانند ہوتی ہے. جب ایک شیشے کو
ایک کانچ کے شیشے کو کسی جانور پر لادا جاتا ہے، کسی جانور پر رکھ کر لایا جاتا ہے تو بہت اس کی حفاظت کرنے کی ضرورت پڑتی ہے۔ جانور ہلتا ہے تو شیشہ نیچے گرتا ہے اور ٹوٹ جاتا ہے، ویسے ہی عورت کی مثال ہے، عورت کا دل بہت جلد ٹوٹ جاتا ہے، تو لہٰذا عورت کی حفاظت کرو، لہٰذا عورت کی حفاظت کرو، عورت کے دل کو ٹوٹنے مت دینا۔ اور یہاں پر خصوصاً علماء اسلام نے کہا خصوصاً اپنے ماں کے دل کو ٹوٹنے مت دینا، خصوصاً اپنے ماں کے دل کو ٹوٹنے مت دینا، کیونکہ ماں بھی ایک عورت ہی ہوتی ہے، ماں بھی ایک عورت ہی ہوتی ہے، کبھی بھی اپنے ماں کے دل کو ٹوٹنے نہیں دینا۔ مگر افسوس اس بات پر ہے آج کتنے بچے ایسے ہیں جو اپنے ماں باپ کا دل دکھاتے ہیں، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں وضاحت کے ساتھ بیان فرمایا اُفٍّ لَكُمَا، اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ تم ان دونوں کو یعنی ماں اور باپ دونوں کے ساتھ نرمی سے پیش آؤ، انہیں کبھی پلٹا کر جواب مت دینا اور انہیں اف تک بھی نہ کہنا۔ مگر افسوس کا معاملہ، افسوس کا حال یہ ہے کہ آج ہم اپنے ماں باپ کی بھی نافرمانی کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ بس میرے بھائیوں، انہی باتوں پر اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے خلاصہ بحث ہی پیش کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورت کی عزت کرنے کا ہمیں حکم دیا ہے، تو لہٰذا عورتوں کی عزت کرنا چاہے، اپنے بیٹیوں کی حفاظت کرنے کی ذمہ داری ہمارے اوپر بن جاتی ہے۔ اور اسی طرح مردوں کو اللہ کے رسول نے حکم دیا جب کبھی بھی عورت راستے سے گزرتی ہے، اللہ کے رسول بیان فرماتے ہیں مردوں کو چاہیے جہاں سے عورتیں گزرتی ہیں اس راستے میں مرد حضرات ہرگز نہ بیٹھیں۔ اللہ کے رسول نے ایک ادب بتلایا ہے، راستے کا ادب، جہاں سے عورتوں کا گزر ہوتا ہے وہاں پر جان بوجھ کر مرد حضرات نہ بیٹھیں، خصوصاً نوجوان نہ بیٹھیں جو غیر شادی شدہ ہوتے ہیں۔ اس سے مراد یہ نہیں کہ شادی شدہ بیٹھے، نہیں، شادی شدہ بھی نہ بیٹھیں، غیر شادی شدہ بھی ہرگز نہ بیٹھیں، جہاں سے عموماً عورتوں کا گزر ہوتا ہے عورتوں کے راستے میں ہرگز نہ بیٹھیں۔ اور اسی طرح یہ بھی ادب بتایا گیا ہے اگر ہم اپنی بیٹیوں کی حفاظت کی ذمہ داری لینا چاہتے ہیں تو تمام مسلمان بھائیوں کی یہ ذمہ داری بنتی ہے جب بھی راستے سے عورت گزرتی ہے اس کی جانب اپنی نگاہ ہرگز اٹھا کر نہ دیکھیں۔ انہی باتوں پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین کہنے والے کو سننے والوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام مسلمانوں کو جب تک تو اس دنیا میں زندہ رکھے دین اسلام پر زندہ رکھ، جب بھی ہمارا خاتمہ ہو تو دین اسلام پر ہو۔ اے اللہ ہم تمام مسلمانوں کو عورتوں کی عزت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم تمام مسلمانوں کو عورتوں کو ان کا مقام دینے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔